بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کی فضیلت، شعبان شریف کے فضائل و برکات، شب برات کے فضائل و برکات کیا ہیں؟ شب برات میں کرنے والے اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصف شعبان کی شب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کی طرف اپنا سر انور اٹھائیے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا تو آپ کو 8 فرشتے دکھائے گئے۔ وہ 8 فرشتے کون ہیں اور وہ شب برات میں کیا کام اثر انجام دیتے ہیں، تفصیل جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ماہ شعبان کی فضیلت، شعبان شریف کے فضائل و برکات، شب برات کے فضائل و برکات، شب برات میں کرنے والے اعمال کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جس طرح سارے انسان ہم جنس ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں، بلکہ فضیلت کے اعتبار سے ان میں ہزار درجات کا فرق ہے، یوں ہی مہینے، دن، راتیں اور گھڑیاں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت میں زہد و تقویٰ کے علاوہ مخصوص اوقات کو بھی دخل ہے، جن اوقات کو خداوند کریم کے محبوبوں کی ولادت اور وصال یا کسی نعمت و رحمت کے نزول سے تعلق ہے۔ ان کی شان الگ ہے۔ ہم ایسے دنوں کو ان بزرگوں سے منسوب کرتے ہیں یا ان واقعات و انعامات سے، مثلاً یوم میلاد، یوم عاشوراء، یوم النحر، قربانی کا دن، مگر قرآن حکیم کے الفاظ میں وہ سب ایام اللہ یعنی اللہ کے دن ہیں۔ گویا شہنشاہ حقیقی نے ان کی عظمت کو 4 چاند لگانے کے لیے انہیں اپنی نسبت سے نوازا ہے۔ شعبان شریف اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ خود بھی عظیم ہے اور 2 عظیم پڑوسیوں رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان بھی ہے۔ اسے شہر حبیب الرحمن یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کی جاتی ہے۔ درود بھیجنے کا یہ خاص مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہر دانش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں درود شریف سے غافل نہ رہے، بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے، ماہ شعبان ہی میں اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلام پر قرآن پاک کی فضیلت ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت۔ شیخ ابو نصر نے بالاسناد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسلسل روزے رکھتے تھے، ہم خیال کرنے لگتے حضور کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار نہ ہوتے تو ہم خیال کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا سبب ہے کہ آپ ماہ شعبان میں باکثرت روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی عرصے میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس ماہ میں دے دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا نام ایسی حالت میں اسے دیا جائے کہ میں روزہ میں ہوں۔ یوں تو سارا مہینہ رحمت و برکت کا مہینہ ہے، مگر اس کی 15ویں رات شب برات جسے کہتے ہیں بہت فضیلت و عظمت والی رات ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک قرآن حکیم میں اسے لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک، کینہ پرور، قطع رحمی کرنے والا اور بدکار عورت کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصف شعبان کی شب جبرائیل آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا سر انور اٹھائیے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، بشرطی کہ وہ جادوگر، کاہن، سود خور، زانی اور عادی شرابی نہ ہو۔ ان لوگوں کی رب تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات میں دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکارتا ہے اس رات کا ذکر کرنے والوں کو۔ پانچویں دروازے پر ایک اور فرشتہ اعلان کرتا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جو خوف خدا میں اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکارتا ہے، اس رات تمام مسلمانوں کو خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک اور فرشتہ کہتا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے؟ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اول شب سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں رہائی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ کسی کو جزا دی جاتی ہے تو کسی کو رسوا کیا جاتا ہے، کسی کو اجر دیا جاتا ہے تو کسی کو جدا کیا جاتا ہے۔ بہت سے کفن دھوئے ہوئے تیار رکھے ہوتے ہیں، لیکن کفن پہننے والے لا علمی و غفلت کی بنا پر بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی قبریں کھودی ہوتی ہیں اور وہ خوشی میں مگن ہوتے ہیں۔ بہت سے چہرے ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت سر پر کھڑی ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ شب برات ذکر و فکر، مجاہدہ و مراقبہ، رکوع و سجود اور تلاوت و درود و سلام کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ اپنے گزشتہ اعمال بد پر ندامت کا اظہار کر کے بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے اور آئندہ نیک اعمال کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اتنی مقدس
مقدس رات کو بھی بعض لوگ کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آتش بازی، لو و لعب اور پٹاخے چھوڑنا یوں بھی مناسب نہیں۔ حدیث و روایت نے کتنی تاکید کے ساتھ رات کو ذکر و فکر اور دن کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے کہ انجام سے بے پرواہ ہو کر جو جی میں آئے کر گزرے۔ شب برات کیسے منائیں؟ شب برات میں کیا کریں؟ شب برات کو اولاً تمام اعمال بد یعنی صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پورے خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تاکہ بیداری شب کی حقیقی قبولیت اور حصول اجر و ثواب سے بہرہ ور ہو۔ اس طرح دائمی رضا الہی اور اطاعت مصطفی کی سعادت حاصل ہوگی۔ کامل شب بیداری ساری رات کی بیداری نہایت ہی آسن پسندیدہ اور قضائے حاجت کا ذریعہ ہے۔ شب برات کو جاگنا، عبادت میں گزارنا سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اکابر اسلام کا اس پر عمل رہا ہے۔ نوافل: شب بیداری کے موقع پر جس قدر ممکن ہو نوافل ادا کریں۔ آپ کسی بھی طریقے سے جس تعداد میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، مخصوص طریقوں سے نفل پڑھنا مختلف بزرگوں سے منقول ہیں۔ ان طریقوں کی پیروی کرنا یقیناً زیادہ برکت کا باعث ہوگا۔ 12 رکعتیں، 2 نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 505 بار، 2 کی نیت سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 100 بار، 2 نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 100 بار۔ یہ نوافل شب برات کے آغاز میں یعنی نماز عشاء کے بعد جلد از جلد ادا کیے جائیں۔ تلاوت، ذکر، درود شریف، جس قدر ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کلمہ طیبہ، اسم ذات الہی اور درود شریف کی کثرت کریں۔ قبرستان جانا اور دعائے مغفرت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات، شب قدر، ایام عید اور کئی مواقع پر جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے اور اہل قبور کے لیے بالخصوص اور پوری امت کے لیے بالعموم دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ اس شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور دعا فرمائی، لہٰذا ہم بھی شب برات کو قبرستان جا کر اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم شب برات میں کیا نہ کریں؟ صاف ظاہر ہے کہ جو افعال عام دنوں اور راتوں میں بھی ناجائز اور ممنوع ہیں وہ خاص رحمت اور فضیلت کے مواقع پر شدید ممانعت کا حکم رکھتے ہیں۔ اس لیے اس مبارک رات سینما بینی، فضول گوئی، لغو بیانی، گانے بجانے، غیر اخلاقی وغیرہ شرعی حرکات، آتش بازی سے مکمل اجتناب کیا جائے جو اس رات کی رحمانی برکت کے بجائے شیطانی نحوست کا باعث ہے۔ ہم اس قسم کے کاموں سے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، حالانکہ یہ رات تو ثواب کمانے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ملائکہ رحمت بھیجتا ہے اور بخشش و رحمت کے دروازے کھولتا ہے، مگر ہم مسلمان آسمان کی طرف بارودی ہوائیاں بھیج کر اور زمین پر آتش برسا کر گویا رحمت کو دور بھگاتے ہیں۔ یہ بے حد غفلت اور ناکامی کے کام ہیں۔ اس سے جانی، مالی، ایمانی اور روحانی نقصان ہوتا ہے۔ خدا تعالی ہمیں شب کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔